السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیا قانون جو ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل، اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی پٹیشن بھی موجود ہے، اس پر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ بات کریں گے اس پہ۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ طویل عرصے سے کور بھی کر رہے ہیں، اور طیب سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں، اچھی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، معاملات کو، قانونی پیچیدگیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ لوگ ہمارے ویلا کو بڑا اچھا پسند کر رہے ہیں، بڑے زبردست کمنٹس دے رہے ہیں، سچی بات ہے۔ ہاں، ان کا شکریہ جو ویورشپ بھی بڑھی ہے، سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا جو کمبینیشن ہے یہ بڑا اچھا لوگوں کو لگا ہے۔ صحیح ہے، تو اللہ کرے گا اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ طیب، اب قانون تو بن گیا، ایکٹ 2017 سے نافذ ہوگا اور فوری ابھی سے نافذ العمل ہے۔ یہ گزٹ میں بھی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے شامل کرنے کے لیے، صدر مملکت نے دستخط کرنے کے بعد۔ پی ٹی آئی کی پٹیشن پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ججز کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آج مطلب ہے ویسے جو ججز کمیٹی ہوتی ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ہر 15 دن بعد۔ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کا وجود ہے، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج یعنی قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ۔ تو بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ وہ ویکلی بیس پہ بھی ہوتی رہی، جب کوئی ایسے ایشو آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو ججز بیٹھ کے اس پہ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا اس کیس کو لگانا ہے، کب لگانا ہے، کون سا بینچ ہوگا، تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور ہم آج مطلب اسی اس میں تھے کہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی اور اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا، کیونکہ جس تیز رفتاری کے ساتھ تحریک انصاف نے یہ اٹیمپٹ کی، اور تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جیسے بندیال دور کے اندر جو ہے وہ درخواست دیتے تھے اور اسی ٹائم ہی فکس بھی ہو جاتی تھی، اور اسی ٹائم بینچ بھی بن جاتا تھا اور آرڈر بھی ہو جایا کرتا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ اس ٹائم صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے، تو اسی وجہ سے وہ بڑی صورت رفتاری کے ساتھ سلیمان اکرم راجہ اور برسٹر گور نے ایک پٹیشن داغ دی سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ تھا کہ جی اب تو ججز ہماری سہولت کاری کر رہے ہیں، چونکہ 8 ججز کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ تو ٹوٹل سہولت کاری ہے نا، ماورائے آئین ایک فیصلہ ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہ یہ سپریم کورٹ یا آپ کی بھی یہ رائے نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے معزز ججز نے کہا ہے جو بینچ میں شامل تھے۔ بالکل۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تحریک انصاف وہ چاہ رہی تھی کہ یہ اس کو فوری لگایا جائے گا۔ اب کمیٹی کا اجلاس ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسی صورتحال کے اندر ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی کو کہا کہ نہیں جی اب یہ آ گئی ہے درخواست، تو ہم اجلاس بلائیں اور اس پہ وہ کریں، لیکن اجلاس نہیں ہوا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اجلاس اب نیکسٹ ویک ہوگا، نیکسٹ ویک جمعرات کو۔ اوکے، تو نیکسٹ ویک جمعرات تک تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیس لگے سماعت کے لیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر اس سے پہلے تو یہ پی ٹی آئی سے بندے نکال کے دوسری جماعتوں کو دے دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ میں تو مطلب ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ فوری نافذ العمل ہے، تو وہ تو کل پرسوں ترسوں وٹ ایور جو بھی الیکشن وہ ہے پروسیس ہے اس قانون کا، اور اس طریقے سے گزٹ میں ہو سکتا ہے آج شامل کر دیا ہو یا کل کر دے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہی ہوگا تو سارا کچھ ریورس ہوگا، جو مخصوص نشستوں کے بعد خاص کر 39 ممبران کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ریورس ہو جائے گا، اور پھر صورتحال اس کے بعد پولیٹیکلی طور کے اوپر تو پارلیمان میں صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی، جیسے ہم نے کل بھی بات کی۔ ہو سکتا ہے یہ جو 80 اراکین قومی اسمبلی ہیں، اس کو نہلی فلور کراسنگ اور یہ کام بیسیکلی کورٹ کے نہیں ہوتے، یہ کام پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو دیکھنا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان سے سیٹیں بھی لے لیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کارروائی جو قانون کہتا ہے آپ اس کے مطابق کارروائی کرو، بے شک جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کرنی چاہیے قانون، کیونکہ آئین اور قانون ہمیشہ ہم نے یہ سنا راستہ خود بناتے ہیں۔ لیکن اب نیکسٹ ویک جمعرات کو ہو سکتا ہے ایک ججز کمیٹی کا اجلاس ہو، اور اس میں پاسبل ہے یہ لگائیں، ڈسکس ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کیونکہ اس میں ایک چیز تو ہے، دیکھیں ہم عوام ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتی، عوام یہ سوچ رہی ہے یا عوام یہ سوچے گی کہ اگر اس کیس کو
جمعرات کو وہ لگا دیتے ہیں اور نیکسٹ اگلے ہفتے کے لیے بھئی ہم سوار کو منگل کو فلاں بینچ بنا دیا اور کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا سپوز کرو، کیونکہ 12 ستمبر تک تو ہیں چھٹیوں سے پہلے اگر کیس فکس ہو گیا تو عام لوگ جو لے مین ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ تو یہ سوچیں گے کہ یار یہ پی ایم ایل این کی درخواست گئی تھی نظر ثانی کی، اس پہ تو کوئی اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، ہاں معذرت کر دی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی گئی، اس پہ تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کی درخواست پہ انہوں نے بینچ بنا دیا ہے، تو یہ تو پھر تاثر درست ہے کہ بھئی یہ تحریک انصاف کے لیے کہ ہی فیور کے لیے یہ وہ عدالتیں ہیں اور باقیوں کے لیے عدالتوں کو تالے ہیں جو لگا کے چلے گئے، یا جوڈیشل مارشل ہے، جوڈیشل کو ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر تاثر کو مزید یہ جج ہی اپنے اس کیٹیگری سے وہ کر دے گی۔ یہ بندیال صاحب کے ساتھی ہے نا، وہ تو بندیال صاحب جو فیصلہ دیتے تھے کیا پڑھتے تھے، کون سی آیت پڑھتے تھے شروع میں؟ چھوڑیں وہ کئی آیات قرآن نہیں پڑھتے تو تھے، آپ کہتے تھے کہ جس دن بھی یہ آیت پڑھتا تھا اس دن غلط فیصلہ دیتا تھا۔ وہ بات یہی ہے نا، وہ یہی چیز ہوتی ہے، جس دن وہ قرآن لے کے آ جاتے تھے نا آیات پڑھ لیتے تو میں نے کہا آج آئین اور قانون غلط ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں پہ جی دیکھو جی میں قرآن کے مطابق جھوٹے قسم، جھوٹے قسم، یہ ادا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، اور اس میں باقاعدہ ہے کہ بھئی آپ قرآن کو اپنے فائدے کے لیے نہ بیچو، صحیح بات، یہ بیچتے ہیں، بہرحال اللہ معاف کرے ہم اس چیزوں پہ نہیں جاتے۔ یہ اسلامی ٹچ والے ہیں نا، وہی گروپ ہے نا، وہی گروپ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکل مومنہ کرتوت کافرانہ ان کی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں اس پہ آتا ہوں تو ایک تاثر ہے کہ بھئی یہ تاثر عوام میں جائے گا، پھر دوسرا ایک ریزن یہ بھی مجھے مطلب میری اوپینین یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید یہ کہیں یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یار یہ قاضی صاحب ستمبر اکتوبر تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی اگر بینچ ہم نے بنا بھی دیا، یہ میری اوپینین ہے جو میں سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ڈسکس کرنا تھا کہ سمجھیں کہ صورتحال کیا ایمرج ہو رہی ہے ود ان کورٹ، شاید وہ یہ سمجھیں کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے بینچ بنا دیا اس پارلیمان کی سپرمیسی سے متعلق، تو ہو سکتا ہے قاضی صاحب چونکہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور پھر ان کے ہمنوا ججز بھی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ہمیں منہ کی کھانی پڑ جائے، کیونکہ پارلیمان کی سپرمیسی پہ تو سپریم کورٹ کے موسٹلی ججز قائل ہیں، خود منصور علی شاہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن اب اگر صحیح منصور علی شاہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کرانا ہے، مجھے پارلیمان کی سپرمیسی سے نہ لگے کچھ، جیسے آلریڈی انہوں نے کہا آئین اور قانون، مجھے نہیں لے آئین قانون کے، بس میں نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے، تو ان کے مائنڈ میں جو جسٹس تھا اس کے لیے انہوں نے ایک ماورائے آئین ایک ریلیف تخلیق کیا، خود ساختہ ریلیف تخلیق کر کے انہوں نے اس کو دیا طریقے انصاف کو، اور وہ وجہ آپ کو اور ہمیں اور ہمارے ویورز بھی اب اس سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ ہم بھی تلاش کر رہے تھے کہ صحیح منصور علی شاہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف اور اپنے آئین کے خلاف، اپنے حلف کے خلاف کیوں چلے گئے، تو وجہ ہمیں سمجھ آئی اچھا کہ یہ ماضی میں عمران خان کے اور وہ چندہ چوری کیس کے اندر وکیل رہے ہیں، یعنی چندہ چور کے یہ وکیل رہے ہیں، تو اب چونکہ یہ منصف بن گئے ہیں تو شاید یہ ابھی بھی اس کی کہیں نہ کہیں وکالت کر رہے ہیں، ان کا 8 ججز کا یہ اور فیصلہ اور منصور علی شاہ کا تو یہ نظر آ رہا ہے، تو اب اس لیول کو جب ہم صحیح منصور علی شاہ کے اس لیول کو، اس جو میں نے ابھی ڈسکس کیا، اس کو جب دیکھتے ہیں تو میں کہیں یہ سمجھنے پہ سوچ آتی ہے کہ یہ بھی قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد میں اپنی ہم مرضی کے بینچ بنا لیں گے۔ کسی نے کمنٹ بھی کیا ہے کسی ویور نے کہ یہ قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ تک انتظار کریں، بالکل یہ سوچ ہے، تو بھئی ہم مرضی کے بینچ بنائیں گے اور تاکہ ہم چیزوں کو مینیج کر لیں اور پارلیمان یہ قانون اڑا کے رکھ دے، تو ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی چل رہی ہوگی، اب یہ ساری صورتحال ایمرج ہو رہی ہے، اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک عام سے کیس کے اندر یہ ریمارکس ضرور دیے ہیں جو بڑے میننگ فل ہیں، اور وہ ریمارکس ان کے کیا ہیں، صحیح منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا آتا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے قائم ہے بھائی اپنے فیصلے پہ، اس کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون کو اڑا دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس ماورائے آئین خود ساختہ تخلیق کے شہکار فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ پارلیمان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، وہ پارلیمان کی سپرمیسی کو بھی، جب عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ماضی میں یہ نیب ترمیم کیس اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، ریسنٹلی کیس ہے،
اس میں منصور علی شاہ پارلیمان کو سپریم کا پورا ایک اختلافی نوٹ تھا بندیال اور اس کے دو کے علاوہ کہ بھئی یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. خود عمران خان کو بھگوڑا کہہ چکے تھے پارلیمنٹ کا. خود منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, وہ قانون بنائے, چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو, یہ اس کا حق ہے اور یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ کس جج نے لکھا تھا کہ پارلیمان چاہے تو عمران خان, عارف الوی, قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 لگا سکتی ہے؟ یہ کس جج کا تھا؟ جسٹس مظہر عالم کا تھا. وہ ایک الگ میٹر تھا. ٹھیک ہے, لیکن منصور علی شاہ صاحب اس حد تک پارلیمان کی سپرمیسی کے قائل رہے ہیں. لیکن اب بات آ گئی اپنی انا کی, اپنی ذات کی, اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کی اور اپنے چندہ خور کے وکالت کی منصفی کی. نہیں تو وہ کہتے جو ہے تو پھر اس وہ وقت میرا مائنڈ کچھ اور تھا, اب میرا مائنڈ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کے پاس ایک جواز بن جاتا ہے لیگلی, جیسے ہم نے دیکھا بندیال تھا اور کہ جی وہ اس ٹائم جب میں نے پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کی یا میں نے فلاں پوائنٹ آف ویو دیا یا اس ٹائم میرا سٹیٹ آف مائنڈ ڈیفرنٹ تھا, اب میرا سٹیٹ آف مائنڈ ڈیفرنٹ ہے. اچھا طیب یہ بتائیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. پی ٹی آئی جب کیس چل رہا تھا ریزرو سیٹس کا, پی ٹی آئی نہ پارٹی تھی نہ کچھ بھی تھی, اس وقت پی ٹی آئی مانگ نہیں رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے, سنی اتحاد کونسل کو دیں. اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے چلی گئی ہے, کس منہ سے کہ بھائی پہلے تو آپ دعویٰ کر نہیں رہے تھے, اب ڈھیٹ بن کے کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. ہاں وہی تو سپریم کورٹ ان کا کلیم بھی یہی ہے, ان کی جو درخواست اس میں لکھا ہوا ہے 12 جولائی کے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد یہ سیٹیں ہماری ہو گئی ہیں. ہے تو ڈوب مرنے والا عالم نا کہ بھئی آپ یہاں پہ پہلے مانگ نہیں رہے تھے. آئیڈیالزم کی بات کر رہے ہیں, ڈوب یہاں پہ کون ڈوب مرتا ہے؟ وہ پہلے ہوتا تھا کہ یار جس کو پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو میں نے خود خان صاحب کچھ کہا تھا کہ یار آپ کو شرم آتی ہے, وہ کہتے نہیں, میں نے کہا بڑے ڈیٹ ہیں آپ. وہ بھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈٹھائی کی اس حد تک گئے ہوئے ہیں, وہ شرم آر ڈوب مرنا یہ میننگ نہیں رکھتا. صحیح ہے, یہ میننگفل, یہ میننگز نہیں, مطلب یہ معنی نہیں رکھتا, یہ ان کے لیے غیر متعلقہ چیزیں ہو جاتی ہیں. شرم ڈیٹ, وہ شرم اور یہ وہ ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈٹھائی کے ایک لیول تک پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ وہی طریقہ انصاف ہے. اور اس نے جو مدعا اختیار کیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ 12 جولائی کے آپ کے فیصلے کے بعد یہ سیٹیں ہماری ہو گئی تھی, جو اب قانون سازی کے ذریعے آئین اور قانون کے تحت نہیں ہے ہماری, لیکن آپ کے فیصلے کے بعد. لکھا بھی یہی ہے کہ آپ کے فیصلے کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں صحیح منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ, اب ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے کل بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ آرٹیکل 17 کا ذکر کیا ہوا ہے. ان کو کیسے پتا ہو گیا چل گیا کہ آرٹیکل 17 کی سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرنے جا رہی ہے؟ اگر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کیا, آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق اور ان چیزوں, اگر آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کیا, اس کی تشریح کی, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو پٹیشن دائر کرائی کی ہے, اس کے اندر جو مدعا اختیار کیا ہے وہ پہلے ہی انہی ججز کی جانب سے جو لکھ رہے ہیں انہی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے یہ ایشو اٹھانا ہے تاکہ ہم ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی اور ان چیزوں میں ہمیں فیور ملے, تو اور ہم قانون کو بھی اڑانے میں ہمیں کہیں نہ کہیں الٹا پھر مشکوک ہو جائے گا. مشکوک تو ہے. دیکھیں جب انہوں نے کہا تھا دیکھیں کہ آپ کے لیے ہمارے چیمبر کھلے ہیں, الیکشن کمیشن گیا تو الیکشن کمیشن کے لیے انہوں نے چیمبر نہیں کھولا, وضاحت نہیں کی. پی ٹی آئی تو گئی نہیں نا, پی ٹی آئی کے لیے جاتے تو اس ٹائم شاید وہ چیمبر کھول بھی دیتے اور سہولت کاری بھی کر لیتے. پی ٹی آئی کے لیے اپنا چیمبر کھول سکتے ہیں, جو آئینی تقاضا ہے, جو پیپلز پارٹی کی درخواست پڑی ہے نظر ثانی کی, جو نون لیگ کی پڑی ہے, اس کے لیے یہ عدالتوں کو بھی تالے لگا دیتے جو ان کا بنیادی کام ہے. یعنی تفصیلی فیصلہ بھی نہیں دیتے. اب صحیح منصور علی شاہ صاحب نیکسٹ ویک سے, ٹھیک ہے, جو منڈے سے نیکسٹ منڈے جو ہے وہ اب بینچ کا حصہ نہیں ہے, وہ جا رہے ہیں ان چیمبر ورک پہ. ٹھیک ہے, اب ان چیمبر ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسز نہیں سنیں گے, مطلب ہے کہ کچھ امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں. تو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے فیصلہ لکھنے جا رہے ہوں, تو امپورٹنٹ کام یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ فیصلہ ہی تحریر کریں گے. وہ جو شہکار انہوں نے مختصر فیصلے میں دیا ہے, اب اس شہکار کو کسی کوزے میں بند کریں گے, کوئی آئین کوئی آرٹیکل کو اس کو جسٹیفائی کریں گے, کیونکہ 2 معزز جج کہہ چکے ہیں, پارلیمان کہہ چکا ہے, اور لیگل ایک بندے نے آج کمنٹ کیا, اس نے کہا یہ تو پارلیمان کی غلطی ہے نا کہ پھر پارلیمان ایسا آئین بناتی ہے جس میں سکم چھوڑ دیتی ہے, غلطیاں خامیاں چھوڑ دیتی ہے. میں نے اس کو رپلائی کیا, میں نے اس کو کہا بھائی صاحب پارلیمان والے بھی انسان ہیں, انسان سے غلطیاں خامیاں کہیں کہیں رہ بھی جاتی ہیں,
اور دوسرا جج بھی انسان ہے، ججوں کے سمجھنے میں بھی اس چیز کو کہیں کو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جب معزز جج تو بھائی تشریح اپنی ڈال رہے ہیں، صحیح ہے، آئین کی تشریح اپنی کر رہے ہیں، چلو تشریح اپنی بے شک کریں لیکن آئین کو ری رائٹ نہ کریں، اور آئین کو ری رائٹ نہ کریں اور ماورۂ آئین کوئی اقدام نہ کریں، ماورۂ آئین فیصلے نہ دیں جس کی آئین میں ہی گنجائش نہ ہو، کیونکہ اب یہ خود سپریم کورٹ کے ان دو معزز ججز نے، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ تو ماورۂ آئین ہے، خود ساختہ تخلیق کرتا ہے، تو وہ جو خود ساختہ تخلیق کی گئی ہے، وہ جو شاعر کی غزل تراشی گئی ہے، وہ جو مصور کا ایک پیکر بنایا گیا ہے، اب اس کو میں رنگ ڈھنگ بھرنے کے لیے صحیح منصور علی شاہ چیمبر میں بیٹھ کے ان کو ورک تو کریں گے، اگلے ہفتے دماغ مغز ماری والا کام ہے، ٹھیک ہے، برین سٹارمنگ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں میں کیا چل رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے کون سے صحافی بچے ہیں؟ بات یہ ہے سپریم کورٹ میں تو جو صحافی تھے موسٹلی وہ تھے اطہر من اللہ فین کلب کے، پہلے یوتھیے بہت سارے ہو گئے تھے، پھر باقی بچے کچھ اطہر من اللہ فین کلب کے تھے جس میں مطیع اللہ جان اور وہ تو لوٹا صحافت ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے صحافی اس ٹائم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، خاص کر جو جسے میں نے کل بھی ہم نے وضاحت کی کہ لوٹا صحافی جو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو جہاں تک چلے گئے کہ جی سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرے، پارلیمان کی سپرمیسی گئے بھاڑ میں، پارلیمنٹ کوئی سپرمیسی نہیں رکھتی، بلکہ یہ 8 ججز کا یہ شہکار کردہ تخلیق ہی جو ہے یہ اس کی سپرمیسی ہے اور یہی غالب آنا چاہیے اور اسی پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک چلے گئے ہیں، میں اس دن سن رہا تھا، میں نے ان مطیع اللہ جان کو کہا بھی خدا کا خوف کرے، ہم آپ سے پڑھتے تھے جمہوریت کیا ہے، آئین کی سپرمیسی کیا ہے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کیا ہے، میں نے کہا اپنے ڈالرائزیشن کے لیے اتنا تک نہ جائیں کہ آپ اسی پارلیمان کے خلاف ہو جائیں جس کے لیے آپ کی پوری سٹرگل ہے، اسی آئین کے خلاف ہو جائیں جس کے لیے آپ کی سٹرگل ہے صرف ان چند ٹکے ڈالروں کے لیے یا اس اطہر من اللہ کے فین کلب کے لیے آپ اتنا کچھ نہ کریں۔ ایک بات بتاؤں، وہ یہاں تک مطیع اللہ کہہ رہا تھا کہ جی منصور علی شاہ الیکشن کمشنر کو بلا کے پوچھے اور اس کو جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے اور اس کو اس نوکری سے فارغ کرائے، یہاں تک کہا گیا۔ سپریم کورٹ کا جج چیف الیکشن کمشنر کو نہیں ہٹا سکتا، سر جو وہ نہیں ہٹا سکتا وہ نہیں ہٹا سکتا جو آئین کے مطابق چلتا ہے، جو آئین کے مطابق نہ چلے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ فیصلہ لکھ دے اور عوام میں او بلے بلے ہو جائے کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو اڑا دیا تو وہ پھر یوتھی ڈھول بجائیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اس دفعہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ پارلیمان اسٹینڈ لے گی اس فیصلے کے خلاف، پارلیمان عمل درآمد نہیں کرے گی، اور جس طرح بندیال کے دور میں ہوا تھا اس سے بھی زیادہ سخت فیصلے پہ عمل درآمد، دیکھیں فیصلے پہ تو آلریڈی غیر مؤثر ہو گیا، آئینی اور قانونی طور پہ دیکھیں تو فیصلہ اپنی وقت کھو چکا ہے۔ ہمیں یہ کہا، آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے پاکستان میں جو کہ جب ایک سائڈ پہ قانون یا آئین ہے، ایک سائڈ پہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، تو پھر وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اپنی وقت کھو جاتا ہے۔ جب آئین موجود ہے، جب قانون موجود ہے، ہاں آئین اور قانون کی عدم موجودگی میں وہ نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون بن جاتا ہے۔ تو اب جب قانون آ گیا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو غیر مؤثر ہو گیا، وقت کھو گیا، جو آئینی پوزیشن تو یہ بنتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ میں کسی بھی مجھے فیصلہ کرانے وہ کیا تھا، عمل درآمد کرانا آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ عمل درآمد کہاں تک کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور سنیں، ایک وہ ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا ایک جھوٹ کو وہ کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ پہ جھوٹ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلط فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو کتنے غلط فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ صحیح کو سوچنا ہوگا۔ بہت شکریہ طیب، ویورز طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔